سب آرٹیکل 3 کے تحت جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت جو آئین پاکستان میں درج ہے، واضح طریقہ ہے سینئر موسٹ جج جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے. میں کسی کی زندگی کی ضمانت تو نہیں دے سکتا، میں تو اپنا ایک سیکنڈ کا نہیں بتا سکتا کہ میں کل کدھر ہوں گا یا ابھی کدھر ہوں گا. فی الحال کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہی ہیں. اور کون ہے؟ Who else is the senior most? کوئی تبدیلی تو نہیں کرنے لگے نا؟ ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے؟ اس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ترمیم کے لیے ویسے آپ کو 4-5 ووٹوں کی ضرورت ہے نا پی ٹی آئی کی. آپ کی کیلکولیشن درست ہے اور آپ تیار بیٹھے؟ میں نہیں کہوں گا جب آپ کے پاس نمبر اور اعداد و شمار پورے ہوں تو تبھی وثوق سے بات کی جا سکتی ہے. یہ ہوائی فائرنگ ہے، ہوائی فائر میں کوئی ایسی ایریل فائرنگ کی طرف نہیں جاؤں گا. تقریباً 10 کے قریب 10-11 لوگ ہیں جو کہ اس ٹائم پر رابطے ہیں آپ لوگوں سے، یہ بات درست ہے؟ I can neither confirm or deny. ان 10-12 لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو گارنٹی کر چکے ہیں کہ ووٹ کریں گے آئینی ترمیم میں؟ neither confirm or deny. آئینی ترمیم آ رہی ہے فی الوقت as of today, as of right now حکومت کی طرف سے کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی. آئینی ترمیم کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی طرف سے تو نہیں آئے گی؟ I can neither confirm or deny. آپ کی کسی اتحادی جماعت کی طرف سے تو نہیں آئے گی؟ ابھی اگر اتحادی ہے یا آنے والا اتحادی؟ آنے والا کون اتحادی ہے؟ دیکھیں اب یہی بات ہے، خبر تو اصل میں یہ ہے تو دینا خبر. اور مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ جو ہے وہ خبر نہیں دے رہے. مولانا صاحب کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. مولانا صاحب آئی تھنک ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور جن مولانا صاحب کا انہوں نے ذکر کیا یہ کس منہ سے مولانا صاحب کے پیچھے لگ گئے ہیں یا مولانا صاحب کو جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ہے یا ہمارے ساتھ. جس منہ سے آپ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے. دیکھیں میں آپ کو نہیں کہ یہ بات کہہ سکتا ہوں. مولانا پہ الزام تھا پی ڈی ایم کے ٹائم پہ، مولانا کو کہا گیا مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے، امریکہ نے سازش کی، ہماری حکومت گرائی اور عمران خان کو باہر نکالا. اس پہ مولانا صاحب، یہ وہی مولانا صاحب ہیں. اب مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے بالکل معقول ہو چکے ہیں. اور یہ مولانا صاحب کو آپ پہلے مجھے یہ خبر دیں کہ آپ کا اتحادی کون بن رہا ہے. چھوڑیں بیرس صاحب، باقی باتوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں کون اتحادی بن رہا ہے جن سے آج کل ملاقاتیں چل رہی؟ مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی حکومت کی اتحادی بن رہی ہے. دس از بریکنگ نیوز. جی یہ آپ کنفرم کر رہے ہیں؟ میں کافی معاملات جو ہیں آگے تک چلے گئے ہیں. مولانا صاحب نے جو ملاقات بھی ہوئی اس پہ مولانا صاحب نے وقت مانگا ہے. اب انسان وقت کچھ سوچ بچار کے لیے ہی مانگتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ریت کی طرح اسی طرح ہی کرتے رہیں گے اور ریت نور عالم صاحب لا رہے ہیں یہ آئینی ترمیم. نور عالم صاحب لے کے آئے تھے، لیکن اپیرنٹلی اکارڈنگ ٹو ہم، اور میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی علم میں نہیں تھا کہ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے پہ جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی آئینی ترمیم، تو ان کی نالج میں نہیں تھا. لیکن میرے خیال سے خاصی سے تو یہ بھی ایگری کریں گے کہ پارلیمان اگر دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا تو پھر کسی سول سرونٹ کو اور کسی جج کو بھی یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈول سٹیزن ہو. شعیب شاہین صاحب انہوں نے بری خبر دے دی ہے. آپ کے اتحادی بنتے بنتے ایک دم سے ڈی ٹور لے کر ان کے اتحادی بن گئے، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں ویسے ابھی تک آپ ان کو رام نہیں کر سکے. دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پہلے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں، آج جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. آج وہ اصولوں کی سیاست کرنے والا ہوگا. جس شخص نے بھی ان کی کشتی میں سواری کی اپنا نقصان کرے گا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات آپ کو بتا دوں، جس مولانا کی طرف یہ جانا چاہ رہے ہیں یا جو کوششیں کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان دلوں میں کوئی تیل ہوگا. اس لیے کہ اگر اس نے جانا ہوتا تو آج سے 8 مہینے ہو گئے ہیں نا، وہ چلے جاتے. یہی بات آپ نے فرمائی ہے، یہی بات اسد کیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کی طرف جائیں گے. یہ لگتا کا مطلب یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے. کوئی رابطے نہیں ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے جے یو آئی سے کہ بھئی آپ لوگ ادھر بات چیت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں؟ دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ان کو انفورس تو نہیں کر سکتے نا کہ زبردستی ہم کہیں جی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہماری تو ان سے بھی بات ہو رہی ہے، ہماری تو جماعت اسلامی سے بھی بات ہوئی ہے، ہماری تو ٹی ایل پی سے بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں تمام پوزیشن جماعتوں سے. اچکزئی صاحب سے ہماری مخالفت تھی، اچکزئی صاحب سے ہم الیکشن جیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 8ویں نمبر والے کو ان کے بندوں کو اٹھایا اور اس کے الیکشن جتا دیا. لیکن کے ذریعے ہم نے تو ان کے ذریعے ریچ آؤٹ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ نہیں ابھی تک کوئی ریچ آؤٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے ریچ آؤٹ کسی قسم کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اچکزئی صاحب سے اور پارلیمان کے اندر ہوئی ہے. اور اچکزئی صاحب کو تو ویسے انہوں نے کس کی ملاقات ہوئی ہے؟ رانا صاحب کی ہوئی ہے. obviously he is a political advisor to the prime minister اور ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اچکزئی صاحب نے خود کنفرم کیا کہ ملاقات ہوئی ہے.
اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, یہ جتنا کہیں کہ نہیں ہوئی ملاقات, اب پھر اس کو اگر مینڈیٹ دیا ہے آپ نے اچک زئی صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے. لیکن دیکھیے گزرتے پارلیمان کے اندر سلام دعا سب کی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی کسی بھی جماعت کے ورکرز کہیں کہ سلام دعا نہیں ہونی چاہیے, ساری سیاسی جماعتوں کے جو ممبران ہیں وہ پارلیمنٹ میں سلام دعا کر رہے ہوتے ہیں. باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی کی تشکیل اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کہا جانا کہ پی ٹی آئی کو ریچ آؤٹ کریں, کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں اتنی ڈیٹیل تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ملاقات کی حد تک میرے بالکل علم میں ہے کہ ملاقات پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کے لیے ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے. انڈائریکٹلی تو رابطہ ہوا ہے, اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر ڈائریکٹلی رابطہ ہو, یہ بے شک ڈینائی کرتے رہیں کہ رابطہ نہیں ہوا یا ہم مذاکرات نہیں کریں گے یا بات نہیں کریں گے. مذاکرات بھی ہونے چاہیے, بات چیت بھی ہونی چاہیے, کیونکہ سیاسی ایشوز کا سیاسی حل ہی ہوتا ہے. اور اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے کوئی ملاقات کی ہے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور اچک زئی صاحب بھی اب یہ جان چکے ہیں, بھام چکے ہیں 22 تاریخ کے بعد, جو ان کو بھی ایک ایسی الوف رکھا گیا کہ جلسہ کینسل ہو گیا اور ان کو بھی نہیں بتایا, وہ بیچارے پہنچ گئے ترنول. اب آپ انہیں بھی اپنا اتحادی بنانے کے در پہ ہیں, وہ سمجھ چکے ہیں, اور انہوں نے ان کو جو مینڈیٹ دیا ہے مذاکرات کا یا بات چیت کا, ریچ آؤٹ اینڈ اسپیک ٹو پولیٹیکل پارٹیز, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچک زئی صاحب جو ہیں وہ ایک وائزر چوائس جو ایک ہے, وائزر ڈیسیجن جو ایک ہے وہ بنائیں گے, اور وہ لیڈ لے رہے ہیں. شعیب صاحب یہ بات تو میں آپ کو بذات خود بتا سکتی ہوں کہ کہیں کسی نجی محفل میں یہ بات ہوئی تھی کہ اچک زئی صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات اور بات چیت چل رہی ہے. سو اب وہ ملاقات اور بات چیت جو ہے وہ کیا خان صاحب تک, پی ٹی آئی تک پہنچے گی, اور پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بات ہوئی, مثلا انہوں نے کہا اے پی سی کرنے جا رہے ہیں, ہم نے کیا کہا, عمران خان نے کیا کہا, ہم نے کہا جی ہم آئیں گے. کیا کیا اس کے بعد عطا اللہ تعالی نے جا کر کے کس کے کہنے پہ پریس کانفرنس کی؟ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, اے پی سی کی ڈیٹ نہیں آتی, 15 جولائی کو جا کر پریس کانفرنس کرتا ہے کہ جناب ہم نے تو پابندی بھی لگانی ہے, آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیں یہ ملاقات میں سنجیدہ نہیں ہے, نہ یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ سنجیدہ؟ ہم تو سنجیدہ ہیں. آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ ہم نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ ان کے پاس تو چوری کا مینڈیٹ ہے. جس دن سنجیدگی کے ساتھ بات ہوئی ان کو مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. یہ کسی صورت نہیں چاہتے, یہ بہانے بنا رہے ہیں. اگر یہ سنجیدہ ہیں اسی دن ہم نے کہہ دیا تھا اچک زئی صاحب سے بات کریں, آپ ان کو جو کوئی ریزنیبل پروپوزل ہے دیں, ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ کنسیڈر کریں گے. لیکن جس دن سیریسلی مذاکرات ہوتے ہیں تو پھر چوری کا مال واپسی ہوگی. چوری کے مال کی واپسی کے لیے اگر یہ تیار ہیں تو آ جائیں, کیونکہ انہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے حکومت بنائی ہے, فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں, ان کے پاس ایکچوئل مینڈیٹ نہیں ہے. اب ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور باقی کے سارے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے لوگ جو اس طرح کی مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں, سنجیدگی ان میں نہیں ہے. کون سا سی بی ایم, انہوں نے جلسہ تک ہمیں نہیں کرنا دیا. ہمارے 10 بندے اٹھتے ہیں اگلے دن وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. جس نے جلسہ کرنا ہوتا ہے شعیب شاہین صاحب وہ کر کے گزر جاتا ہے, وہ دھرنا بھی دے دیتا ہے جس نے کرنا ہوتا ہے. آپ کو لگ پتہ جائے گا, آپ کو جلسہ کریں. I am actually looking forward to it. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب, آپ نے جوائن کیا.